حاصل کیا، جتنے بھی اقدامات اٹھائے وہ حدود سے تجاوز نہیں تھے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر انتظامیہ کو ہدایات دی، پولیس ریفارمز پر زیادہ اقدامات نہ کر سکے۔ پاکستان کے عوام تبدیلی اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ نظام انصاف کے لیے بعد میں تقریب سے خطاب۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا معطلی کے خلاف نیب کی بیل خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے، اگر ہائی کورٹ نے غلط اصول پر ضمانت دی ہے تو کیا ہم بھی منسوخ کر کے وہی غلطی دہرائیں؟ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیے، کس بنیاد پر ضمانت منسوخ کرانا چاہتے ہیں؟ کیا ضمانت کا غلط استعمال ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر بیان، کہا مفروضوں پر مبنی کیس قانون کے کٹہرے میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ نیب نواز شریف کے خلاف کوئی بھی الزام ثابت نہ کر سکی۔ شریف خاندان نے 3 نسلوں اور 3 دہائیوں کا ذاتی کاروبار کا حساب دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ قانونی طور پر بالکل درست ہے۔ ضمانت کی منسوخی کے لیے غیر معمولی وجوہات درکار ہوتی ہیں۔ نون لیگ اہم سیاسی جماعت ہے، نئی قیادت منتخب کرنی چاہیے۔ نواز شریف کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی، فیصلے سے عملی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا ٹویٹ۔ تحریک انصاف وزیر اعظم کی ہمشیرہ سے متعلق وضاحت دینے پر تیار نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب سیاستدانوں کے ساتھ غلط رویہ اپناتے ہیں۔ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا ان سے علیمہ خان سے متعلق پوچھا جاتا ہے تو گالیوں پر اتر آتے ہیں۔ جو ایک پارلیمان صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتے، ایک ملک کیا چلائیں گے؟ JIT بہانہ ہے، سندھ حکومت اصل نشانہ ہے۔ سعید غنی نے بتا دیا، کہتے ہیں سنا ہے جائیدادوں کے انکشافات کے بعد علیمہ خاندان نے کچھ جائیداد بیچ دی۔ حکمران جھوٹ بول کر ملک میں سنسنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ مرتضی وہاب نے کہا فواد چوہدری سندھ کو ذاتی جہاگیر نہ سمجھیں، یہ جلد دوسری جماعت کے ترجمان ہوں گے۔ پیپلز پارٹی سیاسی یتیموں سے دلی ہمدردی رکھتی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا 14 سے 16 جنوری تک کا راہداری ریمانڈ منظور۔ احتساب عدالت کے جج نجم الحسن نے راہداری ریمانڈ منظور کیا۔ نیب پراسیکیوٹر وارث علی جنجوعہ نے درخواست پیش کی۔ سعد رفیق لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سپریم کورٹ میں پاکستانیوں کے بیرون ملک جائیدادوں سے متعلق کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی۔ ممبر لینڈ ریونیو نے بتایا علیمہ خان سمیت 316 افراد نے ایمنسٹی اسکیم میں اپنی جائیداد ظاہر کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ہم یہ کیس جتنا تیز چلا رہے ہیں، پیش رفت سست روی کا شکار ہے۔ ایکسپورٹ کا کام ہے، میری سلائی مشینوں کا مذاق اڑایا گیا۔ وزیر اعظم کے ہمشیرہ نے بتا دیا، علیمہ خان کہتی ہیں 20 سال سے سلائی مشینوں کا کام کر رہی ہوں، میری ویلتھ سٹیٹمنٹ چیک کر لیں، عمران خان سے کچھ نہیں لیا، والدین کی جانب سے جائیداد میں حصہ ملا۔ پانی نایاب ہو رہا ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو چکا۔ ہم پانی استعمال کر رہے ہیں لیکن تاحال قیمت مقرر نہیں ہوئی۔ بتایا جائے صوبوں اور وفاق نے کیا میکانزم بنایا؟ چیف جسٹس ثاقب نثار کے پانی کی قیمتوں کے تعین اور استعمال سے متعلق کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ صوبوں اور اسلام آباد کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹس مسترد، سماعت ملتوی۔ سپریم کورٹ میں IPPs کو زائد ادائیگیوں سے متعلق کیس کی سماعت۔ وفاقی وزیر عمر ایوب پیش، عدالت نے 15 روز میں رپورٹ طلب کر لی۔ عوام کا پیسہ تھا جو ادائیگیاں ہوئی، اس کے بارے میں بتایا جائے چیف جسٹس۔
सुप्रीम कोर्ट में सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पर अज खुद नोटिस की समाअत। 147 शहादतें कलम बंद हो चुकी, 109 अभी बाकी हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का जवाब, चीफ जस्टिस का रिपोर्ट मुकम्मल करके जमा कराने की हिदायत, मामले को निपटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में डडोचा डैम की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत का डैम की बिडिंग का अमल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर हुक्म अदूली की गई तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। 3 से 4 माह का वक्त ज़ाया कर दिया गया। अफसरान को ख्याल ही नहीं कि मुल्क के लिए कुछ करना है। सिंध हाई कोर्ट में क्लिफ्टन के रेस्टोरेंट में खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत का केस। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। जिम्मेदारान को माफ कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं चाहते। मुतवफ़ी बच्चों के वालिदैन का अदालत के रूबरू बयान। अदालत ने समझौते की नकूल तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आवाम की सहूलत के लिए अहम इक़दाम। अब डोमिसाइल जायदाद की मलकियत के कागजात महकमा माल की रिपोर्ट और इंतकाल घर की दहलीज पर मिलेंगे। वज़ीर आला महमूद खान ने पेशावर में होम बेस्ड सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, एक बार दरख्वास्त कर रहा हूं कि सिस्टम पर अमल किया जाए, दूसरी बार दरख्वास्त नहीं, एक्शन लिया जाएगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मंजूर अहमद काकड़ सेनेटर मुंतखब। मंजूर अहमद काकड़ ने 38 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल BNP मैंगल के गुलाम नबी मरी ने 23 वोट हासिल किए। कुल 63 वोट कास्ट हुए। 2 अरकान ने हक राय दही इस्तेमाल नहीं किया। PK मैप के मोहम्मद हनीफ को सिर्फ 1 वोट मिला। जेलों में कैद गरीब मुस्लिमान के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात उठाने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद PTI रुकन असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा ने जमा कराई। गरीब कैदियों की रिहाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात किए जाएं, करारदाद का मुतालबा। सरगोदा में बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए जियाले की जानिब से 3 बकरों का सदका। बकरों का सदका बिलावल भुट्टो के जहाज के बाल बच जाने पर दिया गया। बिलावल भुट्टो की लंबी जिंदगी और सेहत के लिए दुआएं मांगी गई। स्कूल में पढ़ाई के बजाय रक्स की महफिलें सजाई जाने लगी हैं। आरिफ वाला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 35 SP में शादी की तकरीब में रक्स की महफिल का एहतमाम। थाना कल्याणा पुलिस ने दुल्हा समेत 40 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डिप्टी कमिश्नर एजुकेशन को स्कूल हेडमास्टर समेत तमाम स्टाफ के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। कैपिटल TV, मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। इंसाफ के निज़ाम के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की जानिब से कहा गया कि एग्जीक्यूटिव की जानिब से करप्शन या इख्तियारात से तजावुज़ के केस अदालत में आए हैं और कानून के दायरे में रहकर इंतजामिया को हिदायत दी हैं। हमने जितने भी इक़दामात उठाए वो हुदूद से तजावुज़ नहीं थे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान के चाहते हैं पुलिस रिफॉर्म से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वक्त के मुताबिक पुलिस में इस्लाहात नहीं लाई गई। ईडी ख्वाजा केस से पहले पुलिस रिफॉर्म्स पर ध्यान नहीं दिया गया था। अमन व अमान बरकरार रखने और कानून पर अमलदारी में पुलिस का अहम किरदार होता है। मुझे यकीन है कि पुलिस में इस्लाहात के लिए कमेटी की सिफारिशात को कानूनी शक्ल दी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस्लामाबाद में कहा, इंसाफ के निज़ाम के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एग्जीक्यूटिव की जानिब से करप्शन या इख्तियारात से तजावुज के केस अदालत में आए, कानून के दायरे में रहकर इंतजामिया को हिदायत दी। हमने जितने भी इक़दामात उठाए वो हुदूद से तजावुज नहीं थे। जुडिशरी ने अवाम का एतमाद हासिल किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तब्दीली और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पुलिस रिफॉर्म से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में है। वक्त के मुताबिक पुलिस में इस्लाहात नहीं लाई गई। ईडी ख्वाजा केस से पहले पुलिस रिफॉर्म्स पर ध्यान नहीं दिया गया था। चीफ जस्टिस तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, अमन व अमान बरकरार रखने और कानून पर अमलदारी में पुलिस का अहम किरदार है।
قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. قائد حزب اختلاف شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں. وہ دوبارہ اپنا سر اٹھا رہا ہے اور واٹر کمیشن کی طرف سے وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ دیے گئے ہیں تاکہ وہاں پہ پیشنٹس ان کے کیئر ٹیکرز کو صاف پانی دیا جائے. تو اسی طرح اور جو انٹرونشنز تھی واٹر کمیشن کی، وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سیپا کی ڈسٹرکٹ لیول پہ آفس بنانے کے لیے احکامات ہیں، وہ ان پروسیس ہیں جو کہ اپ کمنگ ایئر میں 2019 and 20 میں کمپلیٹ ہونی ہے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیبس میں واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹریز بنانے کا وہ احکامات ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں کمپلیٹ ہونی ہے. ابھی 9 لیبارٹریز ان کے پروسیس میں ہیں، ان کے ٹینڈر ہو چکے ہیں جو کہ نیکسٹ 2-3 منتھس میں جو ہے کمپلیٹ ہونی ہے. ریمیننگ ڈسٹرکٹس میں جو لیبارٹریز ہیں وہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ کام بھی ہونا ہے. ابھی شاہ صاحب یہی کنٹینیویشن کا سوال آپ سے بھی ہے، اور دوسرا آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، اس کمیشن کے راستے میں کوئی ہنڈرنس تو نہیں آئی؟ لیکن میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ آف سندھ نے ہمارے ساتھ مکمل کوآپریشن کی. ہانی صاحب کے اس سارے کمیشن کے عرصے میں بالکل میں یہ بھی کریڈٹ گورنمنٹ آف سندھ کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کوآپریشن کی. انہوں نے کہیں پہ کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی، جس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیشن جو ہے وہ اپنا کام بہتر طور پہ کر سکی. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمیشن میں لرنڈ ایڈوکیٹ جنرل صاحب آئے تھے، اور انہوں نے بلکہ آج ریکویسٹ کی ہانی صاحب کو کہ آپ سپریم کورٹ کو یہ ریکمینڈ کریں کہ آپ اس کمیشن کو کنٹینیو کریں، اس کمیشن کو ختم نہ کریں. بے شک اگر آپ اس پہ کمیشن میں کام نہیں کر سکتے اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ تو کسی اور کو مقرر کریں، لیکن یہ کمیشن چلنی چاہیے. کیونکہ اب گورنمنٹ آف سندھ بھی ریئلائز کر رہی ہے کہ یہ کمیشن جو ہے وہ کتنی مفید ثابت ہوئی ہے، کیونکہ کوئی اس میں اسکینڈل نہیں ہے. خدا کا شکر ہے ان 2 سالوں میں نہ کروڑوں صاحب کے زمانے میں نہ ہانی صاحب کے زمانے میں کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اس کمیشن نے مس یوز آف پاور کیا، خدا نخواستہ کوئی کرپشن ہوئی، یا کمیشن کے کسی فنکشنری نے کوئی ایسا کام کیا جس سے آپ اس پہ انگلی اٹھا سکیں. مکمل طور پہ شفافیت کے ساتھ کام ہوا، انتہائی جو ہے ایفیشنسی سے کام ہوا اور تیزی سے کام ہوا. آپ سوچیں یہ 12 مہینوں میں جو میں نے آپ کو یہ جو مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ رپورٹ پڑھیں گے جو ہم نے سپریم کورٹ کو دی ہے، آپ اس میں دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا تیزی سے کام ہوا ہے. اور وہی لوگ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو کام ہی نہیں کرتے، وہی افسران جو ہے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو کرپٹ ہیں اور یہ تو انیفیشنٹ ہیں. نہ تو انہوں نے کوئی کرپشن ہمارے کمیشن میں نے تو نہیں دیکھی کہ کسی نے کرپشن کی ہو، اور نہ کسی نے انیفیشنسی دکھائی، بلکہ ہماری دراصل ڈائریکشن تو جسٹس ہانی صاحب کی تھی، لیکن کام تو وہی بیوروکریسی کر رہی تھی. تو یہ بھی میں کہنا ضرور چاہوں گا کہ اگر آپ ایک بہتر انوائرمنٹ مہیا کریں، پروٹیکٹیو انوائرمنٹ مہیا کریں، انکریجنگ انوائرمنٹ مہیا کریں، جہاں پہ آپ انہی سرکاری افسران کو پروٹیکشن دیں اور ان کو ایک راستہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی گورننس بھی بہتر ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں نے آج بھی کورٹ میں بھی یہ کہا کہ اس کمیشن کو تو ایکیڈمک اسٹڈی کا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ یہ کمیشن نے کس طریقے سے باوجود ان سارے مسائل کے جو ہر وقت ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی کرپشن ہو گئی اور اقربا پروری ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، لیکن اسی ماحول میں رہتے ہوئے ایک شخص جو ہے، ایک ون مین جو ہے فورس جو تھا، اس نے کس طریقے سے یہ سارا کام کیا اور انتہائی حیران کن نتائج نکالے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایکیڈمک اسٹڈی کا بھی حصہ ہونا چاہیے. یونیورسٹیز میں اور کالجز میں کارپوریٹ گورننس کا سبجیکٹ بننا چاہیے یہ کہ کس طرح واٹر کمیشن نے یہ سارا کام کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واٹر کمیشن کو چلنا چاہیے، کم از کم 2 سال تک اس کو آپ ختم نہ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کمیشن کو ختم نہیں کیا اور ایک بہتر اسی طرح کا کوئی سوشلی کمیٹڈ کوئی جو ہے محنتی اور جو ہے کمیٹڈ کوئی جج آپ نے سٹنگ ہائی کورٹ کا جج ہو یا ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے کوئی جج ہوں، اگر وہ مقرر کیا اور اسی طریقے کی سپورٹ گورنمنٹ آف سندھ نے دی
تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا آپ کو پورا جو